صدر ایوب کے کئی غیر ملکی دوروں میں مجھے ان کی ہمراہی کا موقع حاصل ہوا۔ ان ممالک میں برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، یوگوسلاویہ، لبنان، عراق، سعودی عرب، برما، فلپائن، ہانگ کانگ، سنگاپور، انڈونیشیا اور جاپان تھے۔ اس کے علاوہ اپریل 1965 میں وہ روس بھی گئے۔ اس زمانے میں ہالینڈ میں میں بطور سفیر متعین تھا، اس لیے اس اہم دورے کا مجھے ذاتی طور پر علم نہیں۔ البتہ صدر ایوب کے دل میں یہ خوش فہمی قائم تھی کہ اس دورے کی وجہ سے وہ پاکستان کے متعلق روسی لیڈروں کے دل میں جمی ہوئی سرد مہری کی برف کو پگھلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامن ویلتھ وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر ایوب قریباً ہر دوسرے برس لندن جاتے تھے۔ اس کانفرنس میں کوئی بڑا مسئلہ تو کبھی حل نہ ہوا، لیکن انگلستان میں بسے لاکھوں تارکین وطن کی فلاح و بہبود کے لیے یہ اجتماع سودمند ثابت ہوتا تھا۔ دولت مشترکہ کی حکومتوں کے سربراہوں کا میل جول خیر سگالی کے لیے اچھا ذریعہ تھا۔ صدر ایوب نے ایک دو بار ایسے مواقع پر پنڈت نہرو کے ساتھ کشمیر کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن ہر بار پنڈت جی چکنا گھڑا ثابت ہوئے۔ میرے خیال میں کامن ویلتھ سے ہماری علیحدگی جلد بازی سے کیا ہوا ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ ہمارے اس احتجاج سے کسی کے کان پر جوں نہ رینگی، الٹا پاکستان ایک بنے بنائے بین الاقوامی فورم پر کوئی مؤثر کردار ادا کرنے سے محروم ہو گیا۔ کامن ویلتھ کی برادری میں ہمارے دوبارہ شامل ہونے کی خواہش کے لیے سب نے ہمارا ساتھ دینے کی حامی ضرور بھری، لیکن عملی طور پر ابھی تک خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یقیناً ہندوستان پاکستان کی کامن ویلتھ میں اثر نو شمولیت کی راہ میں روڑے اٹکائے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور دیگر ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ عبرت کے طور پر ہماری اچھی طرح ناک رگڑوائے بغیر کامن ویلتھ میں ہماری واپسی کی راہ ہموار نہ ہو۔ ایک روز لندن میں اتفاقاً میری ملاقات بیگم ناہید سکندر مرزا سے ہوئی۔ وہ ٹوکری ہاتھ میں لیے ایک دکان سے سبزی خرید رہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے کنی کترا کر مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑھ کے سلام کیا تو خندہ پیشانی سے ملی۔ میں نے پوچھا اگر میں ان سے ملاقات کرنے آنا چاہوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، البتہ تمہارے باس ایوب خان کو ضرور اعتراض ہوگا۔ میں نے کہا میں صدر ایوب سے اجازت لے کر ہی آؤں گا۔ بیگم ناہید بولی ایوب خان شکی آدمی ہے، اپنا برا بھلا سوچ سمجھ کر اجازت مانگنا۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر دے دیا، جو خفیہ رکھنے کی غرض سے انہوں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہ کروایا تھا۔ اپنے ہوٹل واپس آ کر میں نے صدر ایوب کو بیگم مرزا سے ملاقات کا واقعہ سنایا تو ان کے ہونٹوں پر ایک کینہ پرور مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ بولے اچھا تو بیگم صاحبہ اب ٹوکری اٹھائے سبزی خریدتی ہیں؟ ایک زمانے میں تو ان کا دماغ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ پاکستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی تھیں۔ میں نے صدر ایوب سے سکندر مرزا صاحب سے ملنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے حیرت سے مجھے گھورا اور کہا کیا ضرورت ہے ملنے کی؟ میں نے وضاحت کی کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور معزولی کے بعد ایوان صدر سے رخصت کے وقت وہ میرے لیے ایک فاؤنٹین پین کا تحفہ چھوڑ گئے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے ان کا شکریہ ادا کروں۔ صدر ایوب نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا تم اصرار کرتے ہو تو تھوڑی دیر کو مل آؤ۔ سکندر مرزا چرب زبان آدمی ہے، اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دینا۔ ٹیلی فون پر وقت طے کر کے میں رات کے 9:30 بجے سکندر مرزا کے ہاں پہنچا۔ گھنٹی بجائی تو بیگم مرزا نے دروازہ کھولا۔ ہائٹ پارک کے قریب اچھا خاصا کشادہ فلیٹ تھا، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کسی پاکستانی صنعت کار نے رہائش کے لیے دے رکھا تھا۔ فرنیچر پرانا تھا، باقی ساز و سامان بھی بوسیدہ سا تھا۔ اسکندر مرزا صاحب ڈریسنگ گاؤن پہنے ڈرائنگ روم میں کھڑے وسکی پی رہے تھے۔ غالباً انہیں ثقل سماعت کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، وہ اونچا سنتے تھے اور خود بھی بلا وجہ اونچا بولتے تھے۔ بیگم مرزا نے مجھے کافی پلائی اور ایوان صدر کراچی سے اپنے اخراج کا واقعہ تلخ لہجے میں سنایا۔ انہیں خاص طور پر یہ گلہ تھا کہ جو جرنیل صاحبان سکندر مرزا سے استعفیٰ طلب کرنے آئے، وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موٹا سا بریگیڈیئر بھی لائے، جس نے جارحانہ طور پر ایک فوجی پستول اپنی کمر سے لٹکا رکھا تھا۔ اسکندر مرزا صاحب نے پاکستان یا صدر ایوب کے متعلق میرے سامنے کوئی بات نہ کی۔ وہ اپنی گرتی ہوئی صحت اور لندن میں اپنی زندگی کی مشکلات کا رونا روتے رہے۔ نصف گھنٹہ گزرنے کے بعد انہوں نے گھڑی دے کر کہا تمہارے آنے کا شکریہ، میرا خیال ہے اب تمہیں چلے جانا چاہیے۔
بیگم مرزا نے کہا، آغا اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو یہ آیا ہے۔ سکندر مرزا بولے، نہیں خانم، کچھ بعید نہیں کہ دوسری جانب بھی کوئی گھڑی لیے حساب لگا رہا ہو کہ یہ کتنی دیر یہاں بیٹھا ہے۔ سکندر مرزا صاحب طبعاً شاخرچ انسان تھے۔ ان کے ملنے والوں سے میں نے سنا کہ لندن میں انہیں تنگ دستی کا سامنا تھا۔ ان کے انگریز دوستوں نے انہیں چند رئیسانہ کلبوں کا مفت ممبر بنوا دیا تھا، جہاں وہ برج کھیلنے کا شوق پورا کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انہیں اپنے شعبہ ایکسپورٹ کا ڈائریکٹر نامزد کر رکھا تھا، جہاں سے انہیں کوئی معقول معاوضہ ضرور ملتا ہوگا۔ لیکن کراچی کے ایوان صدر میں 3 سال داد عیش دینے کے بعد لندن میں قسم پرستی کی زندگی دونوں میاں بیوی کے لیے سہانے رو تھی۔ یوگوسلاویہ کے دورے میں مارشل ٹیٹو سے ہماری ملاقات ایک دلکش اور فرحت بخش تجربہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں مارشل ٹیٹو ہٹلر اور مسولینی کے خلاف اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک گوریلا جنگی ہیرو کے طور پر عالمی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ جنگ کے بعد روس سے زبردست نظریاتی ٹکر لے کر انہوں نے یوگوسلاویہ کو ایک آزاد، کشادہ اور غیر متشدد اشتراکیت کی راہ پہ ڈال دیا تھا۔ غیر جانبدارانہ تحریک کی تخلیق، قیام اور فروغ میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ صدر ایوب کے ساتھ مذاکرات کے دوران مارشل ٹیٹو کی شخصیت کا نقش بڑا رفیع الشان اور پرشوکت تھا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہرا شعور تھا۔ مسئلہ کشمیر پر ان کی سوجھ بوجھ انتہائی منصفانہ اور حقیقت پسندانہ تھی۔ غیر جانبدارانہ تحریک کے حوالے سے ان کے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ گہرے سیاسی رشتے تھے، لیکن مسئلہ کشمیر پر انہوں نے اپنا موقف انصاف اور حقائق کی بنیاد پر استوار رکھا اور استصواب رائے کی تجویز کے خلاف کچھ نہ بولے۔ ایسے بے لاگ اور باوقار مدبر کے سامنے صدر ناصر جیسے رہنما تو بالشتیہ نظر آتے تھے، جو عارضی مصلحتوں اور ذاتی مروتوں کے ایچ پیچ میں الجھ کر منصفانہ اصولوں کی حمایت سے منحرف ہو جاتے تھے۔ انڈونیشیا کے دورے میں صدر ایوب کی صدر احمد سویکارنو سے خوب گاڑی چھنی۔ ان دونوں حضرات کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر سویکارنو لہو و لعاب کے رسیا تھے۔ ان کے کردار میں شوخی اور چلبلاہٹ کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ سرکاری ضیافتوں اور تقریبات سے فارغ ہو کر صدر ایوب 10-11 بجے سونے کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن صدر سویکارنو چیدہ چیدہ مہمانوں کو روک کر ڈانس ہال میں رقص و سرود کی محفل گرم کرتے تھے۔ 3-4 گھنٹے مغربی اور انڈونیشی ڈانس اپنا رنگ جماتے تھے، جن میں ڈاکٹر سویکارنو خود انتہائی ولولے سے حصہ لیتے تھے۔ صبح کے 3-4 بجے کے قریب مجلس برخاست ہوتی تھی۔ نامعلوم وہ سوتے کب تھے، کیونکہ صبح 7 بجے پہلی تقریب میں صدر سویکارنو حشاش بشاش چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ صدر سویکارنو بے حد نازک مزاج اور نفاست پسند تھے۔ وہ دن بھر 3 یا 4 بار لباس تبدیل کرتے اور موقع محل کے لحاظ سے بری یا بحری ہوائی افواج کی وردی بھی زیبتاً فرماتے۔ کسی مقام پر چلتے چلتے اگر دھوپ آ جاتی تو ایک ADC لپک کر انہیں 16 ہیٹ پیش کر دیتا۔ چھاؤں میں قدم رکھتے ہی وہ دوسری ٹوپی پہن لیتے۔ اسی طرح لکھنے پڑھنے کے علاوہ دھوپ اور چھاؤں میں استعمال ہونے والی اینکیں بھی وہ بار بار تبدیل کرتے، جو ان کے ADC نہایت پابندی اور اہتمام سے ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ صدر ایوب کو ہمراہ لے کر صدر سویکارنو جہاں کہیں جاتے تھے، رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس نوجوان لڑکیاں قطاروں میں کھڑے ہو کر استقبال کرتیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی تھیں۔ پھر انڈونیشی ترانوں کے رقص پیش کیے جاتے، اس کے بعد دوسرے پروگراموں کی باری آتی۔ جزیرہ بالی میں تو پرستان کا سما تھا۔ پھولوں سے لدی ہوئی نازک اندام پراچین عورتوں کے جھنڈ محو رقص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جزیرے کی ساری آبادی کا واحد نصب العین گانا اور ناچنا ہے۔ جزیرے کی دوشیزائیں قدم قدم پر صدر سویکارنو کو راستہ روک کے کھڑی ہو جاتیں اور وہ ان کے درمیان راجہ اندر کی طرح گھل مل کر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ بندونگ میں صدر سویکارنو نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اپنے زور خطابت کا کمال دکھانے وہ صدر ایوب کو بھی جلسے میں لے گئے۔ 4-5 لاکھ کا مجمع تھا۔ صدر سویکارنو 1.5 گھنٹے بے تکان بولتے رہے۔ وہ ایسے جادو بیان مقرر تھے کہ لاکھوں کا ہجوم دم بخود انتہائی خاموشی سے انہیں سنتا رہتا تھا۔ پھر اچانک وہ سامعین میں جوش و خروش کی بجلی دوڑا دیتے تھے کہ سارا مجمع تہہ و بالا ہو جاتا تھا۔ اس جوش و خروش میں لوگ بے ہوش تک ہو جاتے تھے اور رفاہ عامہ کے رضاکار انہیں ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جاتے۔
صدر سویکارنو کی تقریر انڈونیشی زبان میں تھی، لیکن انہوں نے جگہ جگہ قرآن شریف کی آیات بھی بکثرت استعمال کیں۔ اس کے علاوہ ولندیزی زبان میں بھی خوب گرجے برسے۔ انڈونیشی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے میرے ساتھ جو لڑکی مامور تھی اس نے بتایا کہ غصے میں صدر سویکارنو جب کسی کو ڈانٹتے ہیں یا گالی دیتے ہیں تو ڈچ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس نے یہ وجہ بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیشی قوم نے ڈچ زبان میں گالم گلوچ اور ڈانٹ ڈپٹ سنتے صدیاں گزاری ہیں، اسی لیے ڈانٹنے اور دشنام ترازی کے لیے یہ زبان گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ صدر سویکارنو مغربی سامراجیت کی کہانیاں بیان کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ ایک محفل میں انہوں نے انگریزی کے متعلق ایک لطیفہ اس طرح سنایا: In their arrogance and superiority complex, the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word arrive should be followed by the at. So you arrive at Washington, at Rome, at Cairo, at Karachi, at Delhi, at every place in the world except London, the capital of Britain Empire. According to the standard English grammar, you arrive not at but in London. مطلب اپنی غرور اور تکبر اور احساس برتری کی وجہ سے برطانیہ کے جو سامراج ہیں وہ اپنی زبان کو بھی کرپٹ کرنے سے باز نہیں رہے۔ مثال کے طور پر ان کی گرامر کے مطابق جہاں کہیں لفظ ارائیو ARRIVE ارائیو استعمال ہوتا ہے اس کے آگے پریپوزیشن ایٹ لگتی ہے۔ مثلاً یو ارائیو ایٹ واشنگٹن، ارائیو ایٹ برلن، کائرو، ارائیو ایٹ کراچی۔ ایٹ کی پریپوزیشن آپ دنیا کے ہر کیپٹل کے ساتھ لگا سکتے ہیں سوائے لندن کے، لہٰذا جب آپ لکھیں گے کہ میں لندن پہنچا تو نہیں لکھیں گے کہ ایٹ لندن، بلکہ آپ لکھیں گے آئی ارائیوڈ ان لندن۔ مذاکرات میں صدر سویکارنو کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں۔ وہ پنڈت نہرو سے بالکل مروب نہ تھے، بلکہ پنڈت جی کی دانشوری میں ہیلا سازی اور مکاری کو بھانپ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایشیا کی قیادت کا صحرا اپنے سر باندھنے کا جو خناس پنڈت جی کے دماغ میں تھا وہ بھی صدر سویکارنو کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھا۔ وہ روس اور امریکہ دونوں سے بددل اور مایوس تھے۔ چین کی جانب ان کا جھکاؤ صاف اور غیر مبہم تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے کھلے دل سے ہماری عملی مدد کی، اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ صدر سویکارنو کی پالیسیوں کی وجہ سے روس اور امریکہ ان کے برابر کے دشمن تھے۔ 1965 کے بعد سے بھارت بھی ان کے خون کا پیاسا تھا۔ انڈونیشی عوام میں وہ اس قدر مقبول تھے کہ کوئی اندرونی سازش ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے KGB اور CIA دونوں کی ساز باز نے دنیا کی دو متصادم سپر پاورز کے اشتراک عمل نے انڈونیشی قوم کو اس کے محبوب بنگ کارنو سے محروم کر دیا۔ جس زمانے میں صدر سویکارنو انڈونیشیا میں اقتدار سے معزول ہوئے اس وقت میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ میں نے چند نہایت اہم اور خفیہ ذرائع سے صدر سویکارنو کے خلاف ہونے والی سازشوں کی تفصیلات معلوم کر کے صدر ایوب کو ایک ٹاپ سیکرٹ رپورٹ بھیجی۔ اس رپورٹ میں نے ان خطوط کی نشاندہی بھی کی جس پر پاکستان میں ان کے خلاف بھی ہلچل اور کھلبلی پیدا ہونے کے امکان تھے۔ اس وقت صدر ایوب نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب ان کے خلاف چلنے والی تحریک عروج پر تھی تو ایک روز انہوں نے کسی قدر حسرت سے کہا، آج میں نے تمہاری ہالینڈ والی رپورٹ نکلوا کے پڑھی ہے۔ بے شک تمہارے سب اندازے صحیح تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے۔